रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े अरसे बाद आपसे बराह रास्त मैं बात कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए, जेल और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से बात मैं नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह बात का सिलसिला चलता रहेगा, सियासी बात भी करेंगे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मसला जिसको देख के दिल बड़ा दुखता है। और एज अ पाकिस्तानी, चाहे आप किसी भी इलाके से हों, कोई भी ज़बान बोलते हों और किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक़, अगर आप पाकिस्तानी हैं और तो आपका दिल दुखेगा ये नज़ारे देख के, चीज़ें देख के जो हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो एहतजाज हमने देखा, कुछ जो मसलकी मुनाफरत के जो मनाजिर हैं, उससे दिल दुखता है और तकलीफ़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खून रिस रहा है हमारे मुल्क से, और हमारा मुल्क हर तरह की तकलीफ का शिकार है। और क्या वो नहीं है दुनिया में जो इस मुल्क में नहीं हुआ, जो तकलीफ़ें हमने नहीं सही, जो इलाके की असबियत के नाम पे, लसानियत के नाम पे, मसलक के नाम पे जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, जो तकलीफ से हम गुजरे हैं, जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है हमने, जिसमें हमारे फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे आम जो है पाकिस्तानी, हमारे उलमा कराम, हमारे सियासतदान, कौन सा वो तबका है जो मुल्क का जो शहीद नहीं हुआ, जिनके जनाजे घरों में नहीं आए। अभी तरसों जो है जो शहादतें हुई हैं, 9 के करीब शहीद आए हैं बनू के इलाके में, और खैबर में एक शहीद परसों जो है वो उसकी शहादत हुई पाक फौज की। इसी तरह और जो वाक़यात हुए हैं, तो क्या हम इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, या जो हमसे कोई करवा रहा है? मैं कौन हूं और आप कौन हैं? और क्या हमसे आखिरत में जाके ये सवाल होगा? देखें, हम अपनी जाए पैदाइश नहीं तब्दील कर सकते, हम अपना मसलक नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन उलमा कराम हमेशा बरसगीर पाक हिंद में तकसीम हिंद से भी पहले ये बात करते थे, और जिसकी वजह से बहुत जगहों पे मसलकी मसाइल को उन्होंने हल करने में पेशरफ्त की हुई थी कि अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। देखें, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो उन्होंने हमें मुसलमान छोड़ा था, कोई मसलक नहीं छोड़ा था। हाँ, दीन की तरफ जाने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त में उलमा कराम ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है मुरव्वज किए, जिसकी बुनियाद पे जो है हर कोई अपने तरीके से, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है। कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं कि अल्लाह हमारा एक है, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं है ना कि आखिरत में सवाल जवाब होगा। कुरान पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना कि यूं तो जो अलामा ने फरमाया था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और एक जगह ये भी फरमाया था कि जो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद से वफा क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा क्या है? उनसे वफा ये है कि हम मोहम्मद ही बने। हाँ, अपना अपना मसलक हम रखें, जिसका जो मसलक है, मैं अपनी मर्जी से तो अपने मसलक में पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं किसी दूसरे के मसले को उस हद तक छेड़ूं कि उसके जज्बात उधर तक मजरू हों कि फिर वो जाके एहतजाज पे मजबूर हो, या फिर कोई हमारा दुश्मन इससे फिर फायदा उठा सके। एक दफा कायद आजम से पूछा गया कि मिस्टर जिना, आप क्या हैं, आप सुन्नी हैं या शिया हैं? उनने जवाब दिया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। मुझे आज भी एक वाक़या याद है, 2004-5 दिसंबर का महीना था और हज था। हज के दौरान मदीना मुनव्वरा में जो कुछ दिनों के लिए आप जाते हैं, तो हर में पाक मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर के साथ। दाएं तरफ मेरे वालिद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, और कुछ अहल तशय्युअ हजरात आए ईरान से, जिस तरह उन्होंने मखसूस अपना एक काला लिबास पहना होता है। मैं बैठा हुआ था वालिद साहब के साथ, आके बैठे, सलाम दुआ की। ज़ाहिर हज के दौरान सब एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे से उन्होंने फारसी में पूछा, ज़ाहिर मुझे फारसी तो नहीं आती, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने पाकिस्तान। फिर नाम पूछा तो मैंने कहा अली मोहम्मद। तो मेरे नाम में अली पहले आता है, अली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नाम है और अली अल्लाह का भी नाम है। तो उन्होंने जाना कि शायद मैं अहले तशय्युअ हूँगा, तो उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में, मैं समझ गया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो मैंने सर हिलाया, मैंने कहा नहीं।
تم نے پوچھا پھر آپ اہل سنت ہیں، سنی ہیں؟ میں نے پھر کہا نہیں. تم نے پوچھا آپ کیا ہو؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے قریب بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے. وہ 5 ہمارے مسلمان بھائی ایران سے، اور انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ہر ایک کے پاس ٹافیاں تھی، ایک ایک ٹافی نکال کے مجھے دی، اس گال پہ بوسہ دے کے میرا بوسہ لے کے وہ چلے گئے. اس بات پہ خوش ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. تو دیکھیں میرے بھائیو، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے نقصان پاکستان کا ہے. کچھ فاصلے پہ بارڈر پار ہمارا دشمن آنکھوں میں خون اور دل میں سازش لیے، اور ہمارا چالاک دشمن ہمیشہ ہمارے خلاف چالاکی کرتا رہا ہے. وہ اس طاق میں ہے کہ کب ہم اس لمحے تک پہنچیں جہاں وہ آگے بڑھ کے پھر وہ سازش کر سکے جو اس نے کیا، جو اس نے ایسٹ پاکستان میں بھی کیا، جو اس نے ہمیشہ ہمارے خلاف کیا. جس طرح بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کروا رہا ہے، منافرت پھیلا رہا ہے، جس طرح ٹرائبل بیلٹ میں جو ہے نقصانات ہوئے ہیں، دہشت گردی ہوئی ہے. ہمارا دشمن تو آرام سے نہیں ہے، وہ تو چین سے نہیں ہے، ہم ہی بے چین ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشترک رہبان ہیں. دیکھیں اختلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دین میں فرمایا تھا، مفہوم یہ کہ میرے دین میں اختلاف جو ہے وہ باعث خیر ہے، لیکن وہ اختلاف جو علم کی بنیاد پہ ہو، جو نیک نیتی کی بنیاد پہ، اختلاف برائے اختلاف نہیں. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں آج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں، اور کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ کوئی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف تقویٰ. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. قرآن ہم نے چھوڑی ہے، جو ہے کتاب کے پہ عمل ہم نہیں کرتے، سنت ہم نے چھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دور ہیں. ہم آپس کی منافرت میں، آپس کے مسئلے کی مسائل میں جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اپنے مسلک پہ آپ اپنا وہ کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہ کریں جسے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. دیکھیں ہمارے ملک میں مثالیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں ہماری جو آرم فورسز ہیں، پاک آرمی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ جس بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے آپ اس میں اپنا پرفارم کریں. ہماری اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز ہم نے نہ محسوس کی نہ کسی کو محسوس ہونے دی. جو آپ کا مسلک ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ایک مسئلہ ہے، آپ کا ذاتی ایک ایشو ہے. آپ جو ہے اپنا کردار ہے وہ ادا کریں. یہی سول فورسز میں ہوتا ہے، CSS میں یہی ہوتا ہے، پولیس میں یہی ہوتا ہے. جو آپ کہیں اگر سفر کر رہے ہوں، آپ بس میں یا ایروپلین پہ سفر کر رہے ہوں، جہاز میں سفر کر رہے ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جا رہے ہیں اپنے مسئلے، اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں چلے گئے، ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کرانے بیٹھے ہیں، آپ کوئی کس سے پوچھتا ہے یا کوئی ڈاکٹر آپ کا مسلک چیک کر کے آپ کا علاج کرتا ہے؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ آخرت میں ہم سے اللہ کیا پوچھے گا؟ یہ پوچھے گا سنیوں کے شیعہ نہیں، ہم سے پوچھے گا من ربوں کا. پھر دوسرا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا من دینوں کا، من نبیوں کا. رب اللہ ہے، دین ہمارا قرآن ہے، پیغمبر ہمارا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی آخر الزمان، ختم نبوت جن پہ ختم ہے. اس کے بعد تو باقی کے مسائل تو فروعی مسائل ہیں، وہ تو اتنے اہم نہیں ہیں جس پہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے ہوں اور ایسے حالات پیدا ہوں کہ ملک میں جو ہے دشمن کو کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے. آئیں ہم اس چیز پہ ایک ہوں، اور اپنے علماء جو ہمارے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، سربستہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کریں. آپ کوشش کریں کہ جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں مماثلت میں ہیں، 90% سے زیادہ چیزیں ہماری آپس میں مماثلت میں ہیں. کچھ اختلاف ہے، اختلاف کو سائڈ پہ رکھ کے مماثلت پہ تو کام کریں. اور اس میں سیاسی جماعتوں کی زعماء سے بھی یہ درخواست ہے، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. سیاست ہم کرتے رہیں گے، ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، اور اس کے لیے ہم وہ سب لوگ جو انتظامیہ ہے لوکل گلگت بلتستان میں اور بھی علاقوں میں، اگر کوئی انتظامیہ کردار ادا کر رہی ہے اور ان میں مذاکرات کر رہے ہیں یا معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، میں عام پاکستانیوں سے بھی کہوں گا، لیکن خاص کر سیاسی لیڈرشپ سے، کہ آپ اس میں وہاں کی لوکل انتظامیہ، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی وہاں کا DPO ہے، یا کوئی لوکل لیول پہ جو بھی لوگ اس میں جرگے میں انوالو ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیں اور کوشش کریں کہ آگ پہ پانی ڈالیں. اور یہ جو ہمارا گلگت بلتستان ہے، یہ تو ہماری سیاحت کی شہرگ ہے. جس طرح کشمیر ہماری شہرگ ہے، اسی طرح سیاحت کی ہماری شہرگ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. یہ جو مناظر دنیا میں باہر جاتے ہیں، پھر کوئی آئے گا ہمارا ہنزا دیکھنے آئے گا، کوئی گلگت دیکھنے آئے گا، کوئی اسکردو دیکھنے آئے گا. تو یہی میرا پیغام ہے کہ ہم پاکستانی کے طور پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے مسائل اپنے بیٹھ کے ہم حل کریں، اور اس لیول تک بات نہ پہنچائیں جس کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہو. ہمارے تعلقات ہیں، ہم اہل تشیع جو ہے ان کے ساتھ بھی ہماری آپس میں ہماری دوستیاں ہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں. اکٹھے کیا بیت اللہ میں اکٹھے نماز نہیں پڑھتے؟
کہ حرم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور طریقہ ہے؟ کوئی خاص طریقے سے ہم جاتے ہیں؟ عام ہم مسلمان کے طور پہ نہیں جاتے. اور سب سے بڑی مثال ہی ہمارے سامنے یہ آدمی ہے پیچھے، جو ہمیں ایک کر کے گیا تھا، لیکن ہم نے اس کا پیغام نہیں سمجھا. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، بلکہ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. ایمان پہلے ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم. اس سے یہ ملک آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بلوں کے نرخ آپ دیکھ لیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دھنسا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن ہے سیاستدانوں کی طرف سے، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے الٹا اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے. جب ہمارے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں سب پریشان ہیں، لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا. مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایک غم کی نوید آتی ہے جب بل آتے ہیں. ہمارے بچے، ان کے اسکولوں کی کتابیں، ہماری ماؤں کی دوائیاں، ہمارے جو ہے عام یوٹیلیٹی بلز کے لیے، عام پاکستانی کی جو مسائل ہیں، ایون ایسے لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ایک شریف آدمی ایک مہینہ گزارنے کا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ مہینہ میں کیسے گزاروں گا. ان حالات میں ہم کس طرف چل پڑے ہیں. یہ جو نظارے، ایک میں آپ کو